دیا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا دیا پچھلی عمر میں دیا، اور پھر اسی کی قربانی اللہ تعالیٰ نے طلب فرما لی اور فرمایا کہ اے میرے خلیل، میری راہ میں مقبول ترین چیز کو قربان کرو جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مختلف جانوروں کی قربانیاں کی، اونٹوں کی قربانیاں کی. 3 روز 3 دن تک یہ عمل کرتے رہے، مختلف جانوروں کی قربانیاں دیتے رہے اللہ کی بارگاہ میں. بالآخر تیسرے روز پھر یہی خواب آیا کہ اے میرے پیارے خلیل، میری راہ میں پیاری سی پیاری مقبول ترین چیز کو قربان کرو جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. تو آپ نے سوچا عزیز تو بیٹا اسماعیل ہی ہے جو اللہ نے پچھلی عمر میں اکلوتا بیٹا عطا کیا ہے. تو اپنی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات سے مشورہ کرتے ہیں کہ اے ہاجرہ، اللہ اس ہمارے بیٹے کی قربانی طلب کرتا ہے، تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو سعادت مند خاتون تھی حضرت ابراہیم السلام کی زوجہ محترمہ نے عرض کی آقا جیسا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہم یہ تو ایک ہی اسماعیل ہیں، اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو ہم ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلیں، قربان کر دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے اس بارے میں، تو کیا کہتا ہے؟ تو سعادت مند بیٹے نے جواب دیا اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ بلا خوف و خطر پورا فرمائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو پھر آپ نے صبر کیا. دیکھیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جب حضرت ابراہیم السلام نے فرمایا تو بیٹے نے سرخم تسلیم کرتے اس بات کو کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان وہ کام فوراً کر گزریے اور فوراً کر ڈالیے جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اس الفاظ اس آیت میں ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ کہنے سے اللہ کی رحمت اور اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا حضور کی بارگاہ میں آ کر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی آپ مجھے صابر پائیں گے. پھر ایسا ہی ہوا. جب وہ اس وادی میں پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو بیٹے کو لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کہ ابا حضور، میں ذبح ہونے کے لیے، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، میری چند وصیتیں قبول فرما لیں. میرا یہ کرتا اتار لیں، میری والدہ کو دینا، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں گے، اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ میری آنکھیں آپ کے چہروں کو نہ دیکھیں اور آپ کا چہرہ میرے چہرے کو نہ دیکھے، آپ کی آنکھیں، تاکہ فرط محبت سے یہ فریضہ عظیم فریضہ رہ نہ جائے. تو اوندا لٹا دیں، منہ کے بل لٹائیں. تو ایسا ہی ہوا. ادھر سے چھری چلائی اور امام علی مقام کا منظر دیکھے، وہ بھی جب سجدے میں تھے تو شمر نے ادھر سے تلوار چلائی. تو پھر جب وہ اس حالت میں تھے تو زمین اور آسمان مشاہدہ کر رہا تھا، ملائکہ دیکھ رہے تھے. آج تک آدم علیہ السلام کو یہ سارا دور گزرا، ایسا نہیں ہوا آج تک یہ منظر. لیکن آج ابراہیم اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری رکھ کر ذبح کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تکبیریں پڑھ رہا ہے، لیکن چھری نہیں چل رہی. وہ وقت آ گیا. قرآن فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. جب دونوں تیار ہو گئے، باپ اور بیٹا رضا الہی کے سامنے جھک گئے، اپنی جبین نیاز جھکا دی، یعنی دونوں نے مولا کی حضور تسلیم خم کر لیا اللہ کے حکم کو. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، للجبین، جبین کے بل لٹا دیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار چھری سے بار بار چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، چلنے کا نام ہی نہیں لیتی. آپ جوش میں آ کر، ساتھ پتھر تھا، روایات میں آتا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام پتھر پر چھری کو مارتے ہیں، پتھر سخت چیز کو چھری 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. لیکن اسماعیل السلام کا گلا ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، ملائم تھا، نازک تھا، لیکن اسماعیل السلام کے گلے کو نہیں کاٹ رہی.
حیران ہو جاتے ہیں. اس وقت اللہ نے حکم دیا جبرائیل سے پہ کیا کر رہا ہے؟ آج میرا پیارا ابراہیم ذبح کرنے سے انکار نہیں کرے گا، دریغ نہیں کر رہا، یہ ذبح کر کے رہے گا. جا جنت سے مینڈا لے جا، فدیہ دے دے، اسماعیل کو کھڑا کر دے، ہم قربانی قبول بھی کر لیں گے اور اسماعیل السلام کی زندگی کو تحفظ بھی ادا کر لیں گے. تو ایسا ہی ہوا. اب قربانی کو طلب بھی فرمایا اور بچا بھی لیا. وجہ کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک حضرت سیدنا اسماعیل السلام کی مبارک پیشانی میں تھا. حضور کی ذات پاک نے تشریف لانا تھا اور ابراہیم السلام نے دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے. اللہ نے فرمایا تھا مزدوری مانگ لے، تو یہی مانگا تھا کہ اے باری تعالیٰ میں یہی کچھ مانگتا ہوں، تو نے آخر الزمان نبی کو مبعوث فرمانا ہے، آخر الزمان نبی کو بھیجنا ہے، تو باری تعالیٰ میں اجرت میں یہ مانگتا ہوں کہ اس کا بھیجنا، اس کی بعثت میری ذریت میری اولاد میں سے کر دے. آقا نے تشریف لانا تھا. آقا کی ولادت اور آقا کی تشریف آوری کی وجہ سے حضرت اسماعیل السلام کو قربان ہونے سے بچا دیا اور وہ لقب بھی ذبیح اللہ کا عطا کر دیا اور حضرت اسماعیل السلام کا فدیہ دے کر دمبے کا اسماعیل السلام کی زندگی کو تحفظ عطا کر دیا.